चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह की रहमत और उसकी तौफ़ीक के साथ सूरत फ़ातिहा की पहली 5 आयात की हमने तफ़सीर की, लफ्ज़ी वज़ाहत की और एक्सप्लेनेशन की, जिसकी टेस्ट क्लास आज है। उनमें जो स्टूडेंट्स हैं, सानिया आप इधर मौजूद हैं? आयशा तोकीर आप आ जाएंगी। सूरत फातिहा में जो हमने दुआ की थी, इह्दिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, कि हम सीधे रास्ते के तलबगार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने कुरान खोला कि तुम वाकई ही सीरियस हो तो कुरान को लो, उसको पढ़ो, लेकिन उसके पढ़ने के लिए, उसके नॉलेज लेने के लिए जो क्वालिटीज़ ज़रूरत होंगी, वो सूरत बकरा की पहली ही 5 आयात में अल्लाह ताला ने खोल कर रख दी। अगर तो तुम्हारे अंदर ये खसूसियात होंगी, तब तो तुम इस काबिल होगे कि तुम कुरान पाक से हिदायत लो। और कौन सी हिदायत? अनअमता अलैहिम वाली हिदायत, कि वो इनाम याफ्ता लोग जिन्होंने जब इल्म दिया गया तो उन्होंने उस पर अमल किया। जैसे इल्म, खाली इल्म होना फ़ायदेमंद नहीं देता जब तक कि उस पर अमल ना किया जाए। इल्म हमेशा अमल के साथ लाज़िम और मज़लूम होता है। जिस तरह ज़्यादा इल्म इंसान के अंदर अकड़ पैदा करता है, और जो अमल है वो इंसान के अंदर नरमी लेकर आता है। तो इल्म और अमल जब वो पैरेलल चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मसाइल का हल का सबब बनते हैं। और ये कुरान जब हमारे सामने खुलेगा, हम इन क्वालिटीज़ को साथ लेकर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हमारा कामयाबी की तरफ ये पहला कदम होगा। जी, तो सूरत बकरा का वक़्त नज़ूल कौन-सा है? आयशा तौकीर आप बताएँगी। जी मैम सूरत बकरा जो नाजिल हुई है वो कुरान पाक की बुलंद तरीन सूरत है। ये कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से दूसरी सूरत है और नज़ूल के लिहाज से 86 वाली सूरत है। जी, वक़्त नज़ूल बताएँगी आप? मक्की सूरत है, मदनी सूरत है? ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत नहीं है। मैम ये मदनी सूरत है। जी, लेक्चर को गौर से सुना करें, बार-बार सुना करें और उसको नोट डाउन किया करें। मक्का का जो दौर था, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे और उनके ज़िंदगी के 40 साल की उम्र तक अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह तौर पर उनको नबूवत बख्शी और उसके 13 साल बाद मुसलसल मक्का वालों को पैगाम देते रहे। 13 साल के अंदर सिर्फ़ 100 से कुछ ज़्यादा लोग ही मुसलमान हो पाए, लेकिन वो ऐसे मुसलमान थे जो इल्मी और अमली ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने इस रियासत की बागडोर संभाली। 13 साल बाद हुज्जत तमाम हुई मक्का वालों की, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। मदीना हिजरत की तो मदीना की हिजरत के बाद मदनी दौर में ये सूरत नाज़िल हुई और इस सूरत के अंदर 1000 अहकामात हैं और 1000 ही यानी कि अवामिर और नवाही हैं। 1000 अवामिर हैं जिनको हमें करने का हुक्म दिया गया है और 1000 प्लस ऐसे अमल हैं जिनसे हमें रोका गया है। तो ये हमारी जो हम कहते हैं शरीयत की पहली सीढ़ी है। ठीक है? चलिए जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगी। ठीक है? लफ्ज़ी ज़ालिका की लफ्ज़ी वज़ाहत करेंगी। सबसे पहला लफ्ज़ ज़ालिकल किताबु ज़ालिका की, सिर्फ़ ज़ालिका की। ज़ालिका क्या है? इसके अंदर क्या-क्या लफ्ज़ हैं? जी मैम ज़ालिका का मतलब ये या वो है। ये नहीं है, सिर्फ़ वो है। वो है। कई जगह में मैम ज़ालिका का लफ्ज़ ये भी आया है। हाँ जी, ये जब मीनिंग में आया है ना, तो इसलिए तो मैंने वज़ाहत पूछी है। इसका आंसर भी मैं खुद दे देती हूँ। बच्चों तैयारी नहीं करके आए हो। दूसरा कौन-सा बताएगा मैडम ये? मैं दूँ शुबाना? शबाना आप मैडम दें। मैं बताऊँ जी, शुबाना? जी, आप बताएँ, आप बताएँ। आप मैडम आ जाएँ। आप अनम्यूट हो ज़ालिका जाएँ। इस्म इशार जी, जी, आ जाएँ। ज़ालिका इस्म इशारा बईद है। जी। इसकी अहमियत ये बताई गई है इस कुरान पाक के 3 वो नुस्खे हैं। कुरान मजीद की असल किताब जो लौह महफूज़ में बयान की गई रखी गई है। जी, दूसरी कॉपी फरिश्तों के पास है और तीसरी कॉपी हमारे पास है। इसलिए जी, बताया कि ज़ालिका ये जो तुम्हारे पास किताब आई है इसके आगे से फिर आगे उन्होंने शुरू किया ज़ालिका वो ये किताब। जी। और ज़ालिका को जो मैंने पिछली स्लाइड में था, ज़ा इसम इशारा है। फिर लाम का जो वर्ड दरमियान में आया हुआ है ना, ये लाम देख रहे हैं आप, ज़ाल के बाद लाम है। जी, जी। लाम आता है बईद के लिए, दूर की तरफ इशारा करता है, दैट। राइट।
that, ٹھیک ہے. اور کا آپ نے شروع سے دیکھا ہے کا خطاب کے لیے آتا ہے, پروناؤن ہے یہ. کا جہاں بھی دیکھیں گے یہ پروناؤن ہوگا, تم کے معنی میں آئے گا. مطلب ذالکا وہ دیٹ, اور اس لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا, یورز, جی آپ کہتے ہیں, تم کی جگہ آپ استعمال کریں تو اس سے تلکا کی جگہ ذالکا استعمال ہوا ہے. تو یہ جس کا اشارہ بعید ہے. ٹھیک ہے, شاباش, آپ نے صحیح بتایا. اچھا جی, سورۃ بقرہ کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث سنانا چاہے تو وہ سنائیں. سائرہ نور ہیں پاس میں؟ جی 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 میم میں سناؤں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائرہ نور سنائیں گی. میں کون ہے؟ میں جی حدیثہ. ٹھیک ہے, سائرہ نور آپ حدیث سنا میں دیں نیکسٹ. جی حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. اور دو چمکنے والیاں, ایک سورہ بقرہ اور دوسرے سورہ عمران پڑھا کرو. فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے صاحبان بن کر آئیں گی. سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور چھوڑ دینے سے باعث حسرت ہے. اچھا, اس یہ کے آپ نے پڑھنے نا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے 3 حدیثوں کو ملا دیا ہے. دیکھیں اب آپ یہ کام بھی شروع کریں. حدیث جو ہم بولتے ہیں, مطلب بول دیتی ہوں, میں کوشش کروں کہ نمبر بھی بول دوں. آپ اس کو 360 پہ یا ویسے ہی بکس پہ سرچ کیا کریں یا گوگل پہ سرچ کیا کریں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, ایز اٹ از کیا کہا گیا ہے, وہ یاد نہیں کرنا ہوتا آپ نے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری کون تھی, میں وہ بتائیں گی. آپ نے ٹھیک بتایا, ٹھیک. حنسہ. 3 حدیثیں اکٹھی کر کے آپ نے بتائی ہیں. میں بتاؤں. جی جی بتائیں آپ. میم حوالہ ہے مسلم صحیح کا 393 حدیث نمبر 212-780. جی بتایا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو, اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اور اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. نیکسٹ, حروف مقطعات الف لام میم کے بارے میں بتائیں گی, آپ بتائیں گی. اچھا, آپ نے میرا نام نہیں جی بتایا. میم میں ساجدہ بات کر رہی ہوں. ساجدہ بات کر رہی ہیں, ساجدہ صادق. جی بالکل. جی جی بتاؤں میں؟ جی بتائیں آپ. الف لام میم حروف مقطعات ہے, اور مقطعات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ پڑھے قطع جانے والی یقطع مقطعات. 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 جی اور مقطعات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. الف لام میم کا ویسے جو ہے وہ کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے, بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے, اس کی کھوج میں نہیں پڑنا ہے. جی, اور عمل نہیں جو کرنا ہے ہے. جی, اور قرآن پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک, لام ایک اور میم ایک حرف ہے, اور جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے میں نیکی ملے گی, ایک نیکی ملے گی, اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے, بلکہ صرف ایمان لانا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور الف لام میم سے مراد الف سے اللہ, لام سے جبریل علیہ السلام, اور میم سے محمد ہے, کہ اللہ نے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن پاک کا نزول فرمایا. ماشاء اللہ. چلیں جی, عائشہ اعظم ہے. عائشہ اعظم. ناہید مغل, جلدی جلدی سے آ جائیں. ناہید نہیں ہے. تنزیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی تنزیلہ, الکتاب سے کیا مراد ہے؟ الکتاب سے مراد ہے کہ کتاب جہاں پہ خالی کتاب ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہے نا, ال کا مطلب ہوتا ہے خاص. جیسے کوئی بھی کتاب عام کتاب ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں بک, تو کوئی خاص ہو جس کا مطلب پتہ ہو کہ یہ والی کتاب ہے, اس کے ساتھ ہم انگلش میں دی بک لگاتے ہیں. اسی طرح
کتاب کے ساتھ ال لگا، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، یعنی کہ قرآن پاک. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حروف جارہ جو جو استعمال ہوئے ابھی تک آپ لوگوں نے جو جو حروف جارہ پڑھے ہیں، الحمد میں بھی ہم نے پڑھے ہیں اور یہاں پر بھی پڑھے ہیں. کون بتائے گا؟ نام بولیں گی، میں نہیں بولیں گی. کون بتائے گا؟ جلدی جلدی سے بتائے. نازش، مصباح، مریم، مرہا، خانسا، فاریہ، شازیہ، کوئی بھی نہیں بتائے گا؟ جی جی بتائیں. جی، وہ حروف جو اسم کو فعل یا مشابہ فعل کے ساتھ ملاتے ہیں ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. یہ یعنی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے آپ نے؟ اگین بتائیں گی. وہ حروف جو اسم کو فعل یا مشابہ فعل کے ساتھ ملانے میں مدد پتہ نہیں آپ نے کرتے یہ کہاں سے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. جتنا آپ کو پڑھایا جاتا ہے فی الحال اسے کنسنٹریٹ کریں. جو حروف ہوتے ہیں، حروف جارہ وہ حروف ہے جو اپنے ساتھ والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی کہ زیر دیتے ہیں. جیسے بسم اللہ، بسم اللہ کا جو با ہے وہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہے. اس طرح للہ، الحمدللہ، اللہ کا جو لام ہے یہ لام جارہ ہے، اس نے اللہ کو کسرہ دی ہے. اسی طرح فی الکتاب، فی بھی حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جا رہا ہے. دوبارہ بتائیں گی آپ جو میں نے آپ کو ریپیٹ کیا. ایسے حروف جو ملاتے ہیں ایک الفاظ، ساتھ والے الفاظ کو ملاتے ہیں ان کو ملاتے حروف نہیں ہیں، جارہ کہا جاتا ساتھ ہے. والے حروف کو کسرہ دیتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، کسرہ. کسرہ دیتے ہیں. اپنے اگلے حروف کو کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ زیر دے دیتے ہیں، حروف جارہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک بتا دیں. چلیں، زیر مطلب زیر نہیں، زبر زیر پیش نہیں ہوتا. اچھا، زیر سے ٹھیک ہے نا. للہ، الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ ہا بھی تو پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ ہو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہی، اس لیے کہ لام حرف جارہ ہے. اور بسم اللہ ہی، اسم کے نیچے زیر کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ با آ گیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے جی. چلے ٹھیک ہے، یہ اس کو آگے کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. اور حروف نہیں حروف کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو وہ بتائیں گے. شفقت کہہ رہی تھیں آپ ہیں، شفقت آپ آئیں گی؟ شفقت لیاقت، ارے آپ تو بولتے بھی نہیں ہو. ایک تو آپ کی کلاس میں بھی 9 لوگ آئے ہیں. صبح صادق آپ آ جائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. چلیں جی، آپ یہ بتائیں کہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے بیسیکلی. یہ ہمیشہ جب کوشچن نہیں آتا تو آدھا علم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے مس، یہ والا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا تھا تو اس کا آنسر میں نے پریپیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے، حرف نہیں مطلب نو. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا لا ریب فی، ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ آیا ہے. الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریبا نو ڈاؤٹ، جس میں کوئی شک نہیں. ہے. جو لا آئے گا نا جہاں بھی آئے قرآن پاک میں، یہ لفظ دیکھیں میں اس لیے بار بار اس کو کر رہی ہوں کہ قرآن پاک میں یہ آئیں گے اور آپ بار بار ان کو سنیں گے. جب آپ ان کو سنیں گے ان کے بارے میں سمجھیں گے. نہیں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کریں، پھر ہم کہتے ہیں یہ نہ کریں. جیسے آپ کی مما کہتی ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ وہ آپ کو آرڈر دے رہی ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور ایک ہم کہتے ہیں لاہ نفی، یعنی کہ نہیں ہوگا. اب یہ لائے نہیں ہے، لا رائبہ میں لائے نفی آیا، نفی کرنا، انکار کرنا. اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر لا آئے گا اس کا میننگ کیا ہوگا؟ نو. ابھی آپ نے فی الحال یہ یاد رکھنا ہے. جس کے کسی میننگ نو ہوں گے نا میں بتاتی جاؤں گی. فی الحال لا ہے تو لا کا مطلب ہے نو. اچھا، متقین کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں، اس کو تھوڑا سا سمپلی سا بتا دیں تاکہ ہم اس کو تفصیل سے کریں. میم، متقین کی 5 صفات ہیں. پہلی صفات ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی پر ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے پر ہمارا ایمان ہے ان پر. جیسے قیامت کا دن ہے
وہ ہمیں نظر نہیں آتا پر ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور فرشتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفات ہے جو نماز قائم کریں، اور تیسری جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں یعنی انفاق کریں۔ چوتھی جو قرآن اور اس سے پہلے جتنے آسمانی صحیفے نازل ہوئے اس پر ایمان رکھیں اور آخرت پر یقین کریں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، الغیب آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا، تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں اس کو۔ آپ نے کہا میم غیب وہ، غیب میں آپ کو پہلے کوشچن کلیئر کر دوں۔ غیب کیا آپ نے کہا جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، تو الغیب الف لام آیا خاص کر دیا گیا، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں۔ میم الغیب سے مراد وہ خاص چیزیں جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، سمپل اس جن کا پہ آنسر یہ ہمارا ہے، ایمان۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں، سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانے کو کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ کو ال لگا کے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان پہ ایمان لانا۔ باقی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ایک سمندر کے تہہ میں کوئی جانور رہتا ہے، یا آپ کے مارس پہ کوئی ایلین ہے، آپ نہیں مانتی ہیں، چاند پہ زندگی آپ نہیں مانتی، اس میں آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ یقین لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الغیب ہو گیا، وہ جو اللہ نے کہا ہے۔ چلیں جی، اقامت صلاۃ کی شرعی اور اصطلاحی حقیقت، شفقت لیاقت۔ شفقت جی میم، جی، اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرنا، اس کا مطلب کہ نماز میں کے ساتھ قائم رکھنا۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے، تھوڑا سا ایکسپلین، آپ کی سمجھ میں کروں؟ میں کون ہے؟ میں مصباح ماجد، ان کو کرنے دیں، پھر آپ نیکسٹ کوشچن بتانا، بتائیں شفقت۔ نماز قائم کرنے سے کیا مطلب، نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز ادا کرنا، کس طرح ادا کرنا، وقت پہ ادا کرنا، اس کے نماز کو خوشی دیکھیں جس کا کوئی کوشچن ہوگا نا وہی بتائیں۔ ادا کرنا، نماز کو خوشبو کے ساتھ ٹائم پہ ادا کرنا، اس کا یہ طہارت کے مطلب ہے ساتھ، کہ ٹائم بھی ہو اور طہارت پاک قبلے کے سامنے ہو ہم، صحیح وضو کے ساتھ، صحیح وضو کے طہارت کے ساتھ بالکل استقبال قبلہ صحیح کریں گے۔ وضو کیا پھر ایک ہی ورڈ آئے گا اقامت صلاۃ میں، اپنی پاکی، اطمینان۔ اطمینان کو اگر آپ ملحوظ بالکل خاطر رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز بہت بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے پلان کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے جیسے ہی ہمیں کوئی وقت ملتا ہے ہم قرآن یعنی نماز کی تھوڑی سی ترجمہ اور تشریح کر لیں، تاکہ جب جیسے ہم کہتے ہیں نماز کے جو الفاظ بولتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہمارے دماغ میں آنے لگ جائے، تاکہ ہماری نماز بہتر ہو جائے۔ چلیں مصباح اب آپ آ جائیں۔ جی میم، اچھا جی، رزق کی اقسام بتائیں گی، پہلے بتائیں گی رزق کیا ہے؟ میم ہر وہ چیز جو کہ نفع پہنچائے انسان کو وہ رزق ہو۔ کتنے اچھا اقسام کے رزق آپ کے پاس موجود ہیں؟ اپنی بات کریں۔ میم، جی میم رزق میں اولاد آ جاتی ہے جسے دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رزق میں جو ہے وہ نہ صرف کھانا پینا آ جاتا ہے بلکہ ہمارا گھر ہے، مال ہے، علم ہے جو نفع پہنچا رہا ہے، عقل مندی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اور تمام اعضاء کا صحیح اور سلامت ہونا بھی رزق میں شامل ہے۔ اور اسکل بھی، اب آپ دیکھ لیں یہ چیزیں آپ لکھ لیں اور لکھ کے بڑی سی دیوار پہ لگا دیں، یہ سب چیزیں ہمیں شیئر کرنی ہیں۔ جب تک ان سب چیزوں کو ہم شیئر نہیں کریں گے ہم مسلمان تو ہیں متقی نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک مزید روٹی یا 2 روٹیاں پکا سکتی ہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں رہنے والی کسی بیمار یا کسی ایسے کے لیے جو تھک گئی ہیں، تو آپ کو وہ پکانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے متقی کی شرط لگائی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کسی کو فائدہ، قرآن پاک میں آگے آئے گا، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وَمَن يَنفَعُ النَّاسُ وَمَن يَنْقُصُ، صرف وہی بچے گا جو دوسروں کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ انزل علیکا، ویسے بھی میم یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، بالکل سمپل بتا دیا، آپ بچے گا ہی وہی،
बचेगा ही वही जो दूसरों को फायदा देगा, और इसके वाइस वर्सा आप देख लीजिए, जो दूसरों को फायदा नहीं दे सकता, जो नुकसान देता है, वो उसकी कैटेगरी कहाँ है। नौशीन है जी यहाँ पर। माशाल्लाह मिसबा आपने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत खुशी हुई हमें। नौशीन है यहाँ पर, नौशीन है यहाँ पर। दुर्दाना आप बात करना चाहेंगी कुछ ना कुछ? नाजिश हैं, आइए। मेरा टेस्ट हो गया तो मैं जाऊं? नाम क्या है आपका? मिसबा? नहीं, आप जहाँ चाहती हैं आप जाएं बेशक। थैंक यू सो मच मैम। मैडम मैं शुबाना बताऊं इसका आंसर? शुबाना आप बताएं, आप बताएं। जी जी बिल्कुल बताएं आप। शुबाना उनजिला अलैहि का मतलब है नून जाल लाम, नाजिल मंजिल तंजील तंजील से है। उनजिला अलैहि का से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया, मसलन एक कुरान मजीद और वही के जरिए जो भी रसूल की रहनुमाई की गई हदीस, इन दोनों पर हमने ईमान लाना है। जी वेरी गुड। और ये अलैका का लफ्ज है, ये गलत लिखा हुआ है, अलिफ लाम अलैहि होता है, इला तरफ होता है, ये अला पर होता है। ठीक है, ये तो मिस्टेक है। अच्छा, युकिनून की अहमियत और हकीकत क्या है? यहाँ पर भी एक या फालतू है। युकिनून, युकिनून से क्या मतलब है? यकीन करना मैडम। यकीन करना। तो इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में? मैंने इसका नहीं लिखा। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, जब हमें यकीन होगा कि हम आखिरत में आना है, यकीन किस पर है? अल्लाह ताला पर यकीन है, और फिर किस पे है? यौमिल आखिरा पे। जहाँ पर ये यकीनून आया है ना, तो ये हमें इस यानी कि जो आखिरत पे यकीन रखते हैं, जब हमें पता है कि हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए, आपको पता है जैसे आज का टेस्ट है, तो आप जाहिरी बात है आप सब लोग ही रात को बैठी होंगी, आपने ये क्वेश्चन खोले होंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी। ठीक है, जितना एक कोई सख्त पेपर होता है उतनी एक इंसान तैयारी करता है। जब हमें यकीन है कि हमने अपनी इस जिंदगी का इम्तिहान आगे देना है, तो हम कुछ गलतियां, खामियां, कोताहियां नहीं करते, अकेले में भी बैठ के ऐसी इन जस्टिफिकेशंस नहीं करते। ठीक है, अगर हमें इस बात पर यकीन है, हम अपना खुद जायजा, अगर हमें यकीन है इस बात का कि हम अल्लाह ताला आगे हैं, हिसाब लेंगे, तो हम क्या करेंगे? गलत काम नहीं करेंगे। तो ये इसकी अहमियत है। मुफलिह कौन है जी? जल्दी से बताएंगी। शाजिया? शाजिया जल्दी। मीरा है? मैं बताऊं? हाँ जी, मैं बताएं। खंसा। खंसा। खानसा, शुक्र है जी आप आई हैं, मैं आपको कब से देर से बुला रही हूँ। हाँ जी, मुफलिह कौन है जी? यू वांट टू फलाह जो हिदायत की राह पर है। जी यू वांट टू बी मुफलिह? आप मुफलिह बनना चाहती हैं? जी मैम बिल्कुल। इंशाल्लाह हम सब मुफलिह बनना चाहते हैं, मुफलिहून बनेंगे हम। ठीक है, मुफलिह कौन जो होता है? हिदायत जो सीधी राह पर और हिदायत की राह पर चलने वाले। नहीं 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 नहीं, आप अब पीछे बैठी हैं। देखिए, आप मुफलिह पे पहुंच गया। मुफलिह वो है जो डेजिग्नेशन पे पहुंच गया है जनाब। ये हिदायत पे चलते 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 जो मंजिल पे पहुंचा है, वो है मुफलिह। मुफलिह वो किसान है जिसने बीज बोया था, जिसने पानी डाला था, जिसने मट्टी नरम की थी, जिसने फल उगाया, फिर उसकी ख्याल की, उसको धूप से बचाया। अब वो क्या करता है? फसल काट के उसके मिल जाती है। तो हम मुफलिह वो होंगे जो जन्नत के रोड पे खड़े होते हैं। ठीक है, फलाह पाने वाले। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगी जल्दी से। क्या इल्म हो तो उस पे अमल करना मुमकिन है, और अमल की शरई हकीकत क्या? इल्म हो तो आप अमल कर सकती हैं, या इल्म के लिए अमल के लिए इल्म शर्त है? जी बिल्कुल शर्त है। जैसे इल्म होगा तब हम क्या करेंगे? जो चीज हमें इल्म दी जाती है उस पर हमें अमल करना चाहिए। जैसे कि हमें कौन सा इल्म मिला है आज? हमें मुत्तकी बनने का। अगर हम कुरान करीम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनको सीख रहे हैं, तो उस पर हमें अमल भी करना चाहिए आगे। फिलहाल हमने 5 आयतें सीखी हैं अमल के मुतालिक। ठीक है, तो जी पहले हम कर रहे थे ना सूरत फातिहा में, वो दुआ थी, वो हमारी डिमांड थी। अब हमने क्या करना है? अमल के ऊपर अमल के ऊपर काम करना है। पहला हमें क्या हुक्म दिया गया? गैब पर ईमान लाना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका है। ठीक है, जी लेकिन ये नोट करना है कि क़यामत पर ईमान है तो क्या मैं कभी गलत तो नहीं कर जाती, मिसबिहेव, मिसहैपन। ठीक है,
اور دوسری بات ہم نے نماز قائم کرنا ہے. تیسری بات ہم نے یونفقون کرنا ہے. جو بھی صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے اپنے ساتھ والوں کو دے سکتی ہیں، آپ ضرور دیں اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں قرآن پاک میں لانے کے لیے. دیکھیں اب آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ کہہ پڑیں کہ جناب آپ کہاں رہتی ہیں، آج کل بڑی تبدیلی آ گئی ہے آپ کے اندر. تو جب تبدیلی آئے گی تو آپ کہیں گے ہاں جی میں قرآن سے جڑی ہوں، کہتے ہیں مجھے بھی یہ رستہ دکھا دو. جب آپ کو کوئی کہہ دے نا تو آپ ایک ایک بندے کو بھی صرف لے آئیں تو یقین کریں آپ کے عمل سے ڈبل عمل آپ کو ملنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ خانسا ہیں، آپ نے ساتھ والی کسی فرینڈ کو لے آئی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، تو آپ کو تو آپ کا اجر ملا ہی ملا، آپ کو اس کا اجر بھی ساتھ ملے گا. تو آپ یہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک بندے کو تو، اور تو جتنے مرضی ایک بندے کو ساتھ لے کر آئیں. اچھا جی، اب اگلا کوشچن ہے جی الائی کا کیا ہے، یہ میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، الائی کا بھی ہے اسم اشارہ، جیسے ذالکا بھی ہے اسم اشارہ، تلکا بھی ہے اسم اشارہ، ہوا بھی ہے اسم اشارہ. تو ہم انشاءاللہ حرف جارہ کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس میں اشارہ کو، اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ جس کی طرف کرتے ہیں ہم، جیسے ہم کہیں گے ہوا، وہ دیٹ کہتے ہیں، اٹ کہتے ہیں، شی کہتے ہیں، وہ اشارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ الائی کا وہ سب دے کے معنی میں ہے، الائی کا کیا ہے؟ دے کے معنی میں ہے. ٹھیک، چلیں لفظی ترجمہ کون سنائے گا؟ ترجمہ سنائیں اور پھر ہم میٹنگ اینڈ کریں گے. میڈم میں شبانہ سناؤں؟ شبانہ سنا دیں، بالکل سنائیں، طرزی ترجمہ سنا دیں جہاں میں سناؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک، یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ریبہ شک، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا نہ ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، علیکا آپ صلی اللہ آپ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا من قبلی کا آپ سے پہلے، اور بالآخرات ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ علی اوپر ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جی، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین، اما بعد، فاعوذ